السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ خصوصی نشریات رمضان کے حوالے سے ہے، اس کا تسلسل ہے، اس میں یہ شامل ہے ہمارا پروگرام، اور اس حوالے سے بھی کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے، جو برکات ہے، اس میں جو ہے ہم ماہرین کو یہاں بلاتے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی عالم دین یہاں موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی بدر الدین سہروردی صاحب یہاں موجود ہیں۔ آپ کا اختصاص یہ ہے کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، آپ جامع نور المدینہ میں بھی آپ تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک خاص بات جو اس دور کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا بھی یہ شرف حاصل ہے آپ کو، یہ اللہ کی دین ہے کہ مقامی کیڈٹ کالج میں متعدد اور دیگر متعدد کالج میں بھی آپ عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس بات کو، اس فکر کو سوچ رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے، ہمیں ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذہب میں پڑ جاتے ہیں تو دین کا ہماری دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن علماء جب یہ فرائض انجام دیتے ہیں تو ایک نیا جہاں پیدا ہوگا اور ہم دنیا اور دین کی دونوں کی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے چونکہ مفتی ہیں تو اس میں فتاویٰ بھی، آپ کے دارالفتاویٰ سے بھی آپ کا تعلق ہے، افتاح جسے کہتے ہیں، اور آپ نے کتابیں بھی تصنیف اگر نہیں کی تو تالیف بہت کتابیں کی ہیں آپ نے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے یہ خیال رکھا ہے کہ جو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بڑی توجہ دے رہے ہیں۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد بدر الدین صاحب سہروردی، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، تہہ دل سے آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ کی آج کا جو موسم ہے، یہ رمضان المبارک کا موسم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہماری تعلیم و تعلم کا کام کر سکیں۔ ہمارے ساتھ ہلال احمر ہیں، جوان سال ہیں، اور نعت خواں بہت اچھے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے اساتذہ کا کلام پڑھا ہے اور بہت خوبصورت آواز ہے۔ تو ہم یہاں چاہیں گے کہ وہ جو ہے عقیدت کے پھول بکھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ آج ہم نے محفل سجائی۔ ہم آتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی صاحب بدر الدین صاحب، یہ آج کا جو مہینہ جو چل رہا ہے، جس مہینے میں ہم ہیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں، تو اس کے اندر جو ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ تعلیم فرما دیں۔ قرآن کریم کا جو حوالہ ہے، جو روزوں کا نزول ہے، اس کا نفاذ ہے، مطلب اس فریضے کی ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے ثمرات بہت ہیں، اور روحانی ثمرات کے حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت فرما دیں جی۔ جی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات جو رمضان المبارک کے تعارف کے حوالے سے اور ان کی مقصدیت، ان کی اہمیت اور ان کی تاریخ کو بیان کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ روزے کا مقصد، روزے کی تاریخ، روزے کی اہمیت، ان تمام چیزوں کو یہ جامع ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے جمع فرما دیا۔
ان کا ترجمہ پہلے آپ سماعت کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں تو یہ ترجمے میں ہی آپ کو سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ شاید تم پرہیزگار تقوی کرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد کے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کر لے، یعنی وہ روزے جو رہ گئے روزے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، ان کو بعد میں پوری کر لے گنتی کو۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور اگر وہ طاقت اس کی نہ رکھتا ہو، وہ لوگ جو اس کی بعد میں طاقت نہ رکھتے ہیں، بیمار ہو جائیں یا کسی کو کوئی اور مجبوری لاحق ہو جائے، نہ رکھ سکے، ففدیۃ من صیام، اس کے لیے ایک روزے کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ دے دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے آسانی فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا ایک اور تعارف کروایا کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، یہ نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ فمن کان، پھر اس میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس میں لازمی روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے، جو جتنے روزے رہ جائیں بعد میں رکھ لے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ولیتکملوا العدہ، جب تم یہ مہینے کی گنتی پوری کر لو تو پھر فلتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی تکبیرات بولو، جو ہم عید کی صورت میں جو تکبیرات بولتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تشکر کے طور پر اللہ کی بڑائی بولتے ہیں۔ ولیتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اے اللہ تجھے بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں یہ احسان اور توفیق عطا فرمائی، کہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ تو نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی، ہمیں یہ موقع بھی نصیب فرمایا، صحت اور ایمان کے ساتھ توفیق بھی نصیب فرمائی، اس کے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، یہ میری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لعلکم تشکرون، اگر یہ کرو گے تو ممکن ہے کہ تم شکر گزار مانے جاؤ۔ بڑی مکمل، اور آپ نے جو ہے قرآن کی روشنی میں قرآن کریم کی، اور وہ بڑا واضح طور پر جو ہے وہ آپ نے کلیئر کیا۔ یہ عالم کی شان ہوتی ہے، اور آپ مفتی بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، صدر مدرس بھی ہیں، اور کالج میں بھی آپ تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ہیں، ان کو شامل پروگرام ہم کرتے ہیں۔ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہو، اور پھر ان کی نعت خوانی ہو، اور جو پھول عقیدت کے، دل کے پھول، جذبات کے پھول پیش کیے جا سکیں، تو ہم چاہیں گے احمد بلال، آپ جو ہے جوان سال ہیں ابھی، آپ ایک نعت پیش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو،
نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ یار احمد بلال صاحب وہ بہت ہی دل پذیر قسم سے آپ نے جو ہے نا یہ نعت کا کلام بھی اتنا اعلیٰ عرفہ اور پھر آپ کی آواز بھی، یہ جو نعت آپ پڑھتے ہیں جیسے آپ نے پڑھی اس کے بعد کیا کیفیت آپ لیتے ہیں دل پہ، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اور یہ جو کیفیت ہے یہ دل کی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ بے شک حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ ہر شخص ہر مخلوق تڑپتی ہے مدینے کے لیے، تو ہماری بھی تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ ہماری سارے کلام آپ پڑھتے ہیں تو یہی کچھ نہ کچھ کیفیت آ رہی ہوتی ہے، وہاں لو لگی ہے اللہ وہیں سے منسلک ہو جائیں۔ ہم حضرت تو آپ کی طرف آتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بدر الدین صاحب محمد بدر الدین سہروردی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الصوم لی انا اجزی بہ، اس کی جزا جو ہے میرے ہی پاس ہے۔ یہ اتنا بڑا اختصاص، ہر چیز کی ایک تعداد رکھ دی، مقدار رکھ دی ہے کہ تمہیں یہ ثواب ملے گا، یہ ملے، اس کا وسعت ہے، اتنا پھیلاؤ ہے، اللہ نے اپنی ذات سے منسلک کر لیا ہے اس کے انعام کو۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو سب سے پہلے جو ابھی آپ نے آغاز میں بات فرمائی نا کہ موسم ہے کہ رمضان شریف کا، جی جی بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، مومن کے حق میں نیکیوں کی فصل بہار ہے، فصل بہار ہے، موسم بہار۔ اس میں جتنے اجر ملتے ہیں نا جی، انسان اس کا گمان نہیں کر سکتا ماشاءاللہ۔ یعنی ہر چیز کا یہ، جیسے ابھی آپ نے ایک حدیث شریف کا حوالہ پوچھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کو ایک اور طرح بھی پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، جمع کرتے ہیں اجزا کا مطلب میں دوں گا، اچھا، اجزی میں خود ہوں، اچھا، یہ اس میں فرق ہے۔ ہاں، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا اتنا میں اعلان کر رہا ہوں کہ اتنا دوں گا، بلکہ ان کا اختصاص یہ ہے، روزے کے عمل کی اللہ کے یہاں خصوصیت یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جنت کے 8 بڑے دروازے ہوں گے مین، ویسے تو سب چھوٹے دروازے تو بہت ہوں گے، لیکن جنت کے مین گیٹ 8 ہوں گے، ان میں ایک دروازہ اس کا نام ہے ریان، جی جی جی، ریان، اور وہ اللہ نے یہ روزے دار کا پروٹوکول ہے اللہ کے ہاں کہ اس میں سوائے روزہ دار کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے۔ واہ واہ واہ، یہ روزہ دار کا پروٹوکول ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی معراج ہے، اور اس کا یہ درجہ اس لیے ہے کہ یوں تو ہر عبادت کے اندر جو اس کا مطبع نظر ہے، جو اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی، ہر کوئی بندہ اس کو کہتا ہے کہ
اللہ کو عبادت کی حاجت نہیں ہے. اقبال نے کہا ہے نا وہ جی 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 کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. جی یعنی عبادت کے لیے اللہ کو فرشتوں کی کمی نہیں تھی. صحیح ہے. درد دل کے واسطے پیدا. اس میں اس شہر کے تعارف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. واہ. اس کے اندر جتنی خصوصیات ہیں ایک مختصر نشست میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ناممکن. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت کے اندر، ہر اچھے عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا پایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا مطلب طریقہ ہے، ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف اللہ اور بندے سے عبادت ہے. مخفی عبادت ہے. یا بندے کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے. صحیح بات. کوئی شخص روزہ نہ رکھے، باہر آ کر کہتا پھرے، نہ کچھ کھائے پیے، کہ میں روزے دار ہوں، لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہے. اس کو خود بھی پتہ ہے. نماز پڑھنے جا رہا ہے بندہ، اس کے دل کے خفیہ گوشے میں ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں بڑا نمازی ہے. حاجی ہے تو اعلان کر کے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب گئے ہیں اور حاجی صاحب آئے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے اور اللہ کے خاص تعلق ہوتا ہے. تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، دسترخوان سجا پڑا ہے، فریج بھرا پڑا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پانی شربت پڑا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، مواقع موجود ہیں، دنیا کا کوئی خوف نہیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا. لیکن وہ بندہ رکتا ہے. وہ اس لیے رکتا ہے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے. اور ایک بھی کیفیت اور بھی یہ کہ ابھی دیکھیں آپ نے صبح سے آپ نہ سحری سے جو ہے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ساری کیفیت ہے. ابھی آپ نے جو ہے اذان ہوئی، کھجور اٹھائی، تھوڑا ہی آپ نے تناول کیا اور جو ہے آپ دوڑ پڑے نماز کو. کیا کشمکش اور کیسی قلب کی قربانی کا جو جذبہ ہے اور جو تربیت ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل. ایک مسلمان کی جو زندگی ہے نا جی، مسلمان کی زندگی، اس کے لیے یہی لائحہ عمل، پورے رمضان کا جو عمل ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہے. وہ عمل، اس کا جو پیغام ہے رمضان کے روزے کا. لیکن اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ریفریشر کورس ہے. جی بالکل. کہ جو چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں وہ تو ناجائز ہی ہیں. عام دنوں میں بھی کھانا پینا جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے منع کر دی. تو جب اللہ کے روکے سے تم جائز چیزوں سے بھی رک گئے تو پھر ناجائز چیزوں سے رکنا تو کتنا زیادہ ضروری ہو گیا. تو اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس بندے نے روزہ تو رکھا، کھانے پینے سے باز رہا، لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، گالی گلوچ نہ چھوڑی، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا روزے سے کچھ حاصل نہ ہوا. روزے کی سپرٹ یہ ہے، روزے کی روح یہ ہے، منہیات الہیہ سے رک جائے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور جو جائز چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی کسی موقع کے لیے روک دے تو رک جائے. یہ کیفیت نماز میں بھی ہوتی ہے. جی جی. حالت نماز میں بھی ہم کچھ نہیں کھا پی سکتے، لیکن وہ فریڈم اسپیچ کا ہم کہتے ہیں نا، بڑا نعرہ لگاتے ہیں. اب وہ تو جائز بات کرنا جائز ہے نا، وہ بھی مفقود کر دیتے ہیں. بالکل سچی بات ہے. یہ نماز میں تو روزے میں یہ ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے، پورے دن کا یہ کھانا پینا نہیں، میاں بیوی کے ساتھ آپ معاملات نہیں ہیں. اسی طرح جھوٹ بولنا جو ویسی ناجائز تھا اب اور زیادہ شدید ہو گیا. حدیث شریف میں فرمایا کہ تو روزے سے ہو، کوئی تو سے جھگڑے، تو سے وہ جتنا بھی جھگڑا کرے تو اسے جواب میں اسے جھگڑ نہیں سکتا، تو اسے یہ کہنا کہ بھائی میں روزے سے ہوں. تو اللہ نے اس کا روزے کا جو مقصد وحید بتایا ہے، ہر عبادت کا مقصد وہی ہے، وہ ہے حصول تقوی، اللہ سے ڈرنا. لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار ہو. یہ ہے. ہم احمد بلال کی طرف آتے ہیں. بڑی خوبصورت آواز پائی ہے، اور پھر بارگاہ کیسی ہے، اور ایسی آواز کے ساتھ جو ہے، اور جو پرسوز کیفیت کے مالک ہیں یہ. تو آپ کو یہ نعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پر. درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی
آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جاؤں وہیں کہو جاؤں در رسول پہ جاؤں وہیں کہو جاؤں غلام خدا کو بنانے کی آرزو ہے مجھے غلام خدا کو بنانے کی آرزو ہے مجھے اور تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا واہ واہ تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہے اور آپ کا خلوص اس میں شامل ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہاں جو رمضان کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے یہ جو ہم نے محفل سجائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کریں. حضرت مولانا مفتی صاحب سے، جو ہمارے بدر الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے معاملات پہ، مسائل پہ، اس کی فضیلت پہ بات بھی کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ دیکھیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان. یہ 5 بنیادی، والحج حج البیت، ہاں، تو یہ 5 ہو گئی. اب یہ اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ جو بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، پوری عمارت اس پہ کھڑی ہے. اور روزے کی بڑی اہمیت ہے. اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اتنی فضیلت اور یہ سب کچھ، اس کی بنیاد کی وجہ کیا رکھی ہے؟ یہ دیکھیے، ہر چیز، ہر عمارت جو ہے وہ ستونوں پر استوار ہوتی ہے، صحیح پہ بنتی ہے. پلرز کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اب ایک شخص نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو
مسلمان کا مطلب ہی ہے تسلیم کرنے والا. صحیح. تسلیم کسی چیز کو کرے گا نا. صحیح. تسلیم کے لیے اس نے کچھ چیز، اسے کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ مانے گا. صحیح ہے. اس کے بنیادی احکامات جو اسے تقاضے اللہ نے فرمائے ہیں وہ 5 ہیں. جی. بنیادی تقاضے مسلم 5 تو ہے ہی تسلیم کے لیے. جی مسلم تسلیم. عربی میں جو اسلم ہے، اسلم، وہ اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو اونٹوں کی قطار ہو اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کی رسی پکڑ کر آگے چلنا شروع کر دے، تو پیچھے جو سارے لائن میں اونٹ چلتے ہیں ان کو ان اونٹوں کو اسلم کہتے ہیں. پیروکار مطلب گردن کو جھکا دینا. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ہم نے اسے کہا کہ گردن کو جھکا دے، اس نے کہا میں نے رب العالمین کے آگے گردن کو جھکا دیا. اب ہم روزے پر آتے ہیں جس کے 4تھا نمبر ہے، اور اس کی اہمیت بالکل واضح ہے. اور یہ تو جو آپ جس طرح کہا آپ نے کہ یہ جو موسم ہے، یہ جو ساری برکات کا موسم ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا مزید اس کے اینگلز کیا ہوں گے؟ دیکھیے روزے کے ضمن میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے، جو عام تصورات ہیں کہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا. صحیح ہے. یہ 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. اچھا. روزہ پہلے دن سے شروع اسلام سے فرض تھا. اور اسلام سے پہلے بھی تھا نا؟ اسلام سے پہلے بلکہ جتنے بھی جو ہے اہل کتاب آئے ہیں ان پر تو روزہ رہا ہے ہمیشہ. جی. ہر زمانے میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا تھا جیسا تم پر. یعنی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہم نے کی کہ تمہاری امت محمدیہ جو ہے خدا نخواستہ سزا ہے یا یہ بہت سختی ہے. اس کے لیے تو نری آسانیاں ہیں. پہلی امتوں کے لیے جو روزہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے حضرت مریم کے روزے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے. جی جی. کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں رحمان کے لیے روزے کی نیت سے ہوں تو میں نے کسی سے کلام نہیں کرنا. یعنی ان روزوں میں کلام کرنا بھی منع ہوتا تھا. اور اسلام میں بھی جو روزے فرض ہوئے تھے تو 24 گھنٹے کا روزہ فرض ہوتا تھا. روزہ کھولا اور سونے کے دوران تک ڈیوریشن تک جو کچھ کھا پی لیا، پھر اگلا سوتے ہی روزہ شروع ہو گیا. سحری کا تصور پہلے نہیں تھا. یہاں عرض یہ ہے کہ سوال بنتا ہے کہ جیسی پہلے کی قومیں ہیں اور انہوں نے ان پر بھی نازل ہے جس طرح آپ نے فرمایا، تو ان کے روزوں میں کیا ترمیم ہوئی؟ جیسے کتابوں میں تو انہوں نے ترمیم کر دیے، تو کیا روزوں میں بھی انہوں نے کچھ تردد کیا؟ تغیر و تبدیلی بہت ہاں، کی. تغیر اور تبدیلی بہت کی انہوں نے ہر چیز میں، کیونکہ ان کے پاس ماخذ نہیں ہے نا. ان کے پاس کوئی متفق علیہ. ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے قرآن اور سنت موجود ہے. صحیح ہے. ان کے پاس ایسا محفوظ ذخیرہ کوئی نہیں ہے. قرآن تو ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالیٰ محفوظ ہے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سنت بھی اللہ نے ایسے محفوظ کروا دیے. حضور کی سیرت کو بھی اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا کہ کوئی گوشہ حضور کا پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کا اللہ نے چھپایا ہی نہیں. محفوظ سب چیزیں محفوظ کروا دی. تو چونکہ ان کے پاس کوئی رول ماڈل ہے نہیں، تو وہ جو ان کے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے سوا دوسرا خدا بنا لیا. وہ جو کہہ دیتے ہیں وہی شریعت بن جاتی ہے، حکم بن جاتا ہے. ہمارے ہاں حکم اللہ اور اللہ کے رسول ہی کا ہوتا ہے. علماء ان حکم کو بیان کرتے ہیں، اس کو بنا نہیں سکتے. علماء وہ بنا لیتے ہیں. ان کے علماء، ان کے ربی، ان کے جو دیگر مذاہب کے جو ہیں وہ جب اپنا جو چاہتے ہیں وہ اس میں ترمیم اور تبدیلی کر سکتے ہیں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ماخذ محفوظ ہیں. اور اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو روزے کے احکامات ہیں وہ اتنی باریکی اور جزیات کے ساتھ تفصیل کر کے بیان کر دیے کہ اس میں اب کوئی چاہے بھی تو تبدیلی نہیں کر سکتا. صحیح. یہ ہے. تو روزے کی برکات کا تو انسان صحیح بات یہ ہے کہ سوچ ہی نہیں سکتا. ایک تو رمضان کے کریم کے مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ رمضان المبارک کا نام اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ ہے. اچھا. رمضان جو ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ نام ہے. باقی مہینوں کے نام اسلام سے پہلے عربوں نے رکھے ہیں. یہ رمضان بھی انہوں نے ہی رکھا، عربوں نے. پاکیزہ کر دیتا ہے. رمضان کے لفظی معنی ہے جلا دینا. جلا دینا. رمضا یا رمضو، یہ جلا دینے کے معنی میں. گناہ جلا دیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے. اسلام نے اس کو یہ تصور دیا ہے. عربوں نے جب یہ نام رکھا تھا اس وقت اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت مہینے میں گرمی اتنی پڑی تھی کہ پتھروں پر کہتے تھے اتنے تپ جاتے تھے، اتنے گرم ہو جاتے تھے کہ اگر ان کے اوپر روٹی کا پیڑا گوند کر روٹی بنا کر رکھ دی جائے تو پک جاتی تھی. جلا دینے والا.
لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نام اللہ نے رکھا ہے. ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا بیان ہے. جی اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے آنے سے پہلے کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت. نازل بھی اسی مہینے میں. اچھا نہیں، ہم جو آپ کو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان اللہ کے یہاں قرآن مجید میں موجود تھا نام اس وقت بھی جب ابھی دنیا میں انسان وجود میں آیا ہی نہیں تھا. لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں یہ اللہ کے علم میں اس کا نام رمضان ہی تھا. اور اللہ نے جب یہ عرب نام رکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ القاء کر دیا، یہ مضمون ڈال دیا کہ اس مہینے کا نام جو ہے نا وہ رمضان رکھ دیں. اس کا نام بھی اللہ نے خود تجویز کیا. اور یہ صرف قرآن مجید ہی کے لیے خاص نہیں بلکہ جملہ کتب سماویہ اور صحف سماویہ، اس میں بھی ساری کتابیں جو ہیں اللہ نے رمضان میں نازل فرمائی. ہر رمضان میں نازل فرمائی. ساری کتاب، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفے ہوں، صحف ابراہیم ہوں، صحف موسیٰ ہوں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائے. ماشاءاللہ. اگر ہم ہمارے احمد بلال صاحب کو ہم دعوت دیں، نعت دیں کہ وہ آپ پیش کریں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک نعت اور بھی پڑھنی ہوگی، تو آپ ارشاد جس طرح آپ چاہیں جو چاہیں. محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ، اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ، جب سایہ رسول کا ممبر ملا مجھے، جب سایہ رسول کا ممبر ملا مجھے، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، دیکھا جو غرق ہو کے محمد کی ذات میں، دیکھا جو غرق ہو کے محمد کی ذات میں، دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے، دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے، ایک صبح ہنسی ٹھہر گئی میرے وجود میں، ایک صبح ہنسی ٹھہر گئی میرے وجود میں، جس دن سے ان کا عشق
مظفر ملا مجھے، مظفر واسی صاحب، جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس میں تو جتنی بھی ہم آپ کی ستائش کریں، کیونکہ جو تعلق اور جو حوالہ آپ جی کے بیٹھے ہیں اور آواز آپ کی اللہ نے عطا کی ہے، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم چونکہ آپ میں ایک اختصاصی خوبی ہے جس کا تذکرہ ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دور ہر دور گزشتہ سے کڑا ہے، اور عصری تعلیم کے، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی آپ کالجز میں دیتے ہیں، اور یہ نئی نسل جو ہے وہ بیچاری تھوڑی تھوڑی گمراہی اندھیروں میں جا رہی ہے، حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، تو اس کے اندر آپ کو آسان آپ راستے آپ ڈھونڈتے ہیں، اور قرآن کریم نے راستانی راستے بتائیں، تو یہ جو گمراہ صورتحال جو ہے نا، گمراہ کن جس کو آپ کی ضلالت یا اندھیرے کی صورتحال ہے، اس میں آپ کس طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں، کس طرح سمجھاتے ہیں، کون سا آپ پیٹرن استعمال کرتے ہیں کہ نئی نسل جس کو ہم بگڑی ہوئی نسل کہتے ہیں، بگڑی ہوئی نہیں ہے، وہ سمجھ سے تھوڑی سی فہم کی کمی اور وہ آپ دور کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں، آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مقاصد بعثت رسول بیان کیے ہیں، اور وہ 4 نکات پر مشتمل ہے، اور متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے رسول کیوں مبعوث کیے، بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم ہیں، رسول معلم ہیں، اور مزکی ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، دل کو صاف قلب کرتے ہیں، تزکیہ قلب کرتے ہیں، جی جی، اور دل کو جب صاف کر لیتے ہیں پھر اس میں کتاب و حکمت کا علم بھرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ 4 نکات ہیں، ہمیشہ یہی، پہلے زنگ اتارتے ہیں، پھر جو ہے رنگ چڑھاتے ہیں، جی جی، پہلے برتن کو مانجا جاتا ہے، جی جی جی، پھر اس کو بھرا جاتا ہے۔ اگر برتن ناپاک ہوگا تو اس کے اندر جو بھی چیز ڈالیں گے ناپاک ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ اس کو ہم عرف میں آپ نے آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم کہتے تھے تعلیم اور تربیت۔ تربیت میں سب کچھ، تربیت جو آتی ہے، تربیت کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ملتی ہے، اس کے لیے صحبت کا اختیار۔ اب دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں کسی کالج یا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، صحیح ہے، اور سارے صحابہ کرام حافظ قرآن بھی نہیں تھے، مکمل حافظ نہیں تھے، ظاہر ہے، حافظ تھا، جتنا ضروری تھا وہ یاد تھا ان کو، یا جتنا جس کو ذوق اور وقت ملا اس نے کر لیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن صحبت سے وابستہ رہ کر انہوں نے تعلیم اور تربیت ایسی حاصل، صحابہ بن گئے، ان کے صحابی بن گئے، اور زندگی کے ہر گوشے میں وہ ہادی اور رہنما بن گئے۔ ظفر علی خان صاحب نے کہا نا کہ ایک عرب نے، حضور کی طرف اشارہ ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ماشاءاللہ، جو اخلاقی لحاظ سے مرے ہوئے لوگ تھے، جو اپنے گناہوں پر فخر کرتے تھے، جو اعلان منبر رکھوا کر اپنے اس پر فخر کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی فرمائی کہ ان کو دنیا کا ہادی اور رہنما بنا دیا۔ اچھا، یہاں ایک ثانوی سوال آتا ہے، جو عصری علوم ہے، اور ظاہر ہے کہ عصری علوم کے لیے اس کا علم کا جاننا، اس کی مہارت کار، جو یہاں یہ ہے کہ ایک ہی انتہا پر ہوتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنی ایک انتہا پہ ہیں، وہ بند ہیں، اور دوسری طرف یہ جو سائنٹیفک مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ ان کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ تو اس کو کس طرح آپ کا، ظاہر ہے کہ اتنے علوم، جدید علوم پہ دسترس نہیں ہوتی انسان کو، تو کون سا آپ راستہ اختیار کرتے ہیں؟ بہت آپ نے زبردست سوال کیا ہے، اور بہت سے ذہنوں میں اس کے اشتباہ ہیں، بہت سارے لوگ اس میں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں علم تو ایک ہی ہے، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت، جو اللہ کی طرف راستہ نہ دے وہ جہالت ہے۔ باقی جتنے معاملات ہیں یہ فنون ہیں، آرٹ ہیں، زندگی گزارنے کے۔ اچھا، اب ان میں ایک شخص ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک سائنسدان ہے، ایک کچھ ہے۔ اسلام تعقل سے منع نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ عقل کے استعمال سے منع نہیں کرتا۔ منع کیا، اللہ نے ترغیب دی ہے
ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، لوگوں اس میں بڑے سبق ہیں آنکھوں والوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہیں عقل والوں کے لیے. قرآن مجید میں تو جگہ جگہ اللہ نے عقل کے استعمال پر زور دیا ہے. اور سائنس کیا ہے؟ عقل کا استعمال ہے. دنیاوی علوم کیا ہیں؟ عقل سے سیکھنا. لیکن اگر ان کے پیچھے ڈائریکشن صحیح ہو، اخلاقی تربیت ایسی ہو، کوئی شخص انجینئر بھی بنے تو پھر وہ انجینئر بنے گا تو وہ انجینئرنگ کا کام کر رہا ہوگا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں شمار کیا جائے گا. میں کہنے کا مطلب جو میں اخذ کر سکا ہوں کہ یہ جو ایک کھلی کتاب ہے، کائنات بکھرا ہوا، اور اللہ کی ساری آیات اس سے بھرپور ہے. اس کے اندر دیکھیں، نشانیاں ڈھونڈیں اور جو ہے سیکھتے چلے جائیں. اگر یہ اس بنیاد کو ہم اختیار کر لیں تو تمام علوم من نہایت اپنا جو ہے سینہ چیر کے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم تربیت لے سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دین میں ساری چیزیں یکجا ہیں. میں ایک چھوٹی سی، اگر جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے وقت قریب ہے جی چھوٹی سی مثال سے وضاحت کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے بہت بڑا، ایک دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے. اس نے بہت عالی شان محل سجایا ہے. اس کے اندر دنیا کے نادر قسم کے وہ فانوس لگائے ہیں، جھاڑ لگائے ہیں. اس نے نیچے قالین، دبیز قالین، مجھے جی پلیز میں آپ کے نہیں، آپ جاری رکھیں. جی، اس میں بڑے دبیز قالین بچھائے ہیں، بڑے خوبصورت پردے لگائے ہیں، بہت زبردست. اس نے آرائش ایسی ہے کہ اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی. ایسے میں ایک بندہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتا ہے. جی اب بادشاہ نے وہ ساری چیزیں اس لیے لگائی ہیں کہ اس کی عظمت اس کے آنے والے کے دل میں بیٹھ جائے. صحیح ٹھیک ہے جی. تو بادشاہ نے تو اس لیے لگائے. اب وہ چیزیں ہیں بھی ایسی بڑی بڑی حیرت انگیز کہ بندہ اس کو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، مبہوت ہو جائے. اب آنے والا آیا تو بادشاہ سے ملنے تھا، لیکن اس کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں پر اٹک گئی. صحیح اس نے بادشاہ سے جو مقصد تھا، اسے بادشاہ سے ملنے کا، وہ بھول کے انہی چیزوں میں گم ہو گیا. تو بس یہ بنیادی فرق ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی، ان پہ غور و فکر کی دعوت دی، لیکن یہ کہا کہ اس سے تم اللہ کو پہچانو. صحیح. قرآن مجید میں رب نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم نے کائنات کے اندر اور تمہاری ذات کے اندر ایسی نشانی، انسانی جسم نشانیاں ہیں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے. پوری کائنات کا سائنس خلاصہ نہیں، انسان ہے. یہ سائنس کا علم ہے. جی، نشانیوں کا علم ہے. اس سے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے. یہ ڈائریکشن اگر صحیح ہو جائے تو سائنس عبادت ہے. بہت شکریہ، بہت یہ عبادت ہے سائنس. یہ اللہ نے خود فرمایا انسانی جسم کتنا حیرت انگیز ہے. اس کا ایک خلیہ ارب ہا خلیوں سے انسانی جسم بنا ہوا ہے. اس پر غور کرے تو بنانے والے کی قدرت کے آگے انسان کا سر جھک جائے تو پھر یہ عبادت ہے. آپ کی جو ہے وہ ہم نے تلاوت سے جو یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا، اب ہم چاہیں کہ نعت سے جو ہے اس کا اختتام کریں. ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، آپ ارشاد فرمائیں. سکون پایا ہے بے قصی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں. اس کے منتخب اشعار آپ لباس ہستی بدل گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سکون پایا. عمر بلال، بڑا ہم پر احسان کہ اتنی آپ نے خوبصورت آواز بکھیری یہاں، اور حضرت آپ کے تو ہم ممنون ہمیشہ سے رہتے ہیں. تو پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا. ناظرین، آج آپ نے جو ہے یہ عقیدت کے پھول بھی نچھار ہوئے اور علم کی جو ہے بارش بھی ہوئی ہے. بہت سارے پہلو ایسے نمایاں اور نئے تھے جس پہ حیرت قدے کے طور پر ہم نے اس کو لیا کہ ہم آج آ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا.
تو اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان گرامی مفتی محمد بدر الدین سہروردی صاحب کے ساتھ اور نعت خواں ہمارے پیارے سے ایک پیاری آواز والے نعت خواں احمد بلال کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس موقع سے پھر فائدہ اٹھائیں گے، پھر آپ کو مدعو کریں ان لوگوں کو، اور پھر جو ہے ہم محظوظ اور مخمور ہوں گے. اللہ حافظ.